انسان، کیا انسان باقی اشرف المخلوقات ہے؟ اشرف المخلوقات کے جو لغوی معنی ہے وہ سپریم کریچر. باقی جتنی بھی ہمارے پاس مخلوق ہے، جو کریچر ہے، جو کریشنز ہیں، چرند پرند ہیں، ان سے اعلیٰ افضل ہو. کیا واقعی انسان افضل ہے، اتم ہے، اعلیٰ ہے ان سے؟ کیا وہ ڈیفینیشن کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا انسان صرف اسی کی وجہ سے افضل ہے؟ اشرف المخلوقات کے لیے ہمارا جو حلقہ احبار ہے، جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اشرف المخلوقات یعنی سپریم کریچر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، اس کو وہ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. السلام علیکم. میری نظر میں اشرف المخلوقات کا جو لقب انسان کو ملا ہے وہ صرف ایک ہی وجہ سے ملا ہے، اور وہ ہے یہ کہ انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، اس میں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. تو آئی تھنک انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا تو وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. تو ان ادر ورڈس انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات بھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اس میں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کے جو جتنی بھی احکامات ہیں ان کو ماننے کا پابند بھی ہے، تبھی وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. انسان جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے. کیوں کہ اس کے پاس ذہن ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس سوچ ہے، شعور ہے، سمجھ ہے. لیکن اگر اس کے پاس دل نہیں ہے اور وہ دل جو دوسری مخلوقات کے لیے نہیں دھڑکتا، تو پھر میرے خیال میں وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ عقل ہے، فکر ہے، ذہن ہے، شعور ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، جس کی وجہ سے انسان نے جو بھی مخلوقات ہیں اس دھرتی کے اوپر اس کو اپنی زیر کر لیا ہے، اس پہ قابض ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اگر پانی کو گندا کرتا ہے، اگر درختوں کو کاٹتا ہے، اگر اس دھرتی کو خراب کرتا ہے، پرندوں کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا شکار کرتا ہے، ان کے لیے دھرتی، ان کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہے، تو پھر وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں ہے. مزہ تو جب ہے جب دوسری مخلوقات کہیں، انسان کا اتنا رویہ اچھا ہو کہ دوسری مخلوقات کہیں کہ ہاں واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر تو مزہ ہے. ورنہ جیتا تو ہر کوئی ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بات کا جواب ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سورہ جاثیہ، سورہ لقمان میں دے دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو انسان کے لیے مستقل کر دیا. تو یہ آیات جو ہیں، یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، یہ واضح اشارہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے. صرف ذہنی اعتبار سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے انسان جو ہے وہ افضل قرار دیا گیا ہے. یہ تو خود ہمیں قرآن پاک سے اس بات کی واضح ہمیں دکھائی دے رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اس کو اتنی عظمت بخشی، اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مخلوقات سے بلند مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا جس کی بیس پر وہ نیکی و بدی میں ڈفرینس کر سکے، اور اس کو اتنی عزت دی کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اسی عقل، علم، فہم اور شعور کی وجہ سے۔ انسان کی اگر پرسپیکٹو کو، ان کی ایک جو بیسک اسٹرکچر اس کو دیکھا جائے تو انسان میں جو علم حاصل کرنے کی جو بنیادی ایک چیز ہے، جو فہم و فراست ہے، اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہوگا وہ انسان جو جستجو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان نے زمین پر حکمرانی کر لی، انسان نے سمندروں پر حکمرانی کر دی، انسان فضاؤں پر چھا گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت چاند، مارس، جتنے بھی ہمارے جو چل رہے ہیں، یہ سیٹلائٹس ہیں جتنے بھی، یہ سارے انسان نے کریٹ کیے ہیں۔ نو ڈاؤٹ دیئر از سم کائنڈ آف ڈیوائن فورس بہائنڈ اٹ۔ ہاؤ ایور جو یہ فیکلٹیز آف مائنڈ ہیں انسان کی، یہ ایکچولی سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں باقی چیزوں میں۔ کسی ہمارے ایک دوست نے صحیح کہا تھا کہ انسان افضل تب بنتا ہے جب وہ اپنی عظمت کو پہچانے۔ وہ اپنی عظمت کو تب پہچانتا ہے جب دوسری کریچرز کا خیال رکھتا ہے۔ باقی جتنی اللہ تعالیٰ نے کریچرز بنائی ہیں جو اس میں چرند پرند گھومتے ہیں، بیسٹ ہوں، لائنز ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کا بھی اگر خیال کرتا ہے، درختوں کا خیال کرتا ہے، نیچر کا خیال کرتا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات تب ہی بنتا ہے۔ اس کا ہم ایک بہترین سا مثال لے لیتے ہیں کہ انسان اگر دوسرے انسان کے کام نہیں آتا تو شاید وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ایک دوسرے کے کام آنا ہی اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو ہمارے ایم پر تو ہمیں جو محسوس ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی وہ کیا کوالٹیز ہیں، کیا فیکلٹیز ہیں جس کی وجہ سے اسے سپریم کریٹر یعنی اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے؟ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔